السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سورہ الفرقان کا اب 5واں حصہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ چیپٹر نمبر 83 ہے، 83 نمبر۔ تو یہ قرآن پاک کی اہم صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس کو سنا کریں، اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی ہدایت کی چیزیں اس میں بتائی ہیں، اور پھر قرآن پاک کا سننا ویسے ہی ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ تو میں نے پچھلا جو چیپٹر ہے وہ 52 نمبر 52 نمبر آیت سے ختم کیا تھا۔ اب 53 نمبر سے شروع کرتا ہوں۔ اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو اس طرح ملا کر چلایا ہے کہ ایک کا میٹھا ہے جس سے تسکین ملتی ہے، اور ایک نمکین ہے سخت کڑوا۔ ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، اور ایسی رکاوٹ حائل کرتی ہے جس کو دونوں میں سے کوئی عبور نہیں کر سکتا۔ تفسیر ایسے ہے کہ دریاؤں اور سمندروں کے سنگم پر یہ نظارہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ دو الگ الگ قسم کے پانی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن ایک دوسرے میں گڈ مڈ نہیں ہوتے، بلکہ دور تک ان کی خصوصیات الگ الگ دیکھی اور محسوس کی جا سکتی ہیں۔ یہی وہ عجیب و غریب آڑ ہے جو دونوں کو ایک دوسرے کی سرحد عبور کرنے نہیں دیتی۔ تو آیت نمبر 54 اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو نسبی اور سسرالی رشتے عطا کیے، اور تمہارا پروردگار بڑی قدرت والا ہے۔ آیت نمبر 55 اور یہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچاتی ہیں نہ نقصان، اور کافر انسان نے اپنے پروردگار ہی کی مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے۔ تو آگے ہے آیت نمبر 56۔ اے پیغمبر، ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ تم لوگوں کو خوشخبری دو اور خبردار کرو۔ آیت نمبر 57 کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ہاں، جو شخص یہ چاہے کہ اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے تو یہی میری اجرت ہے۔ آیت نمبر 58 اور تم اس ذات پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 59 وہ ذات جس نے 6 دن میں سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، پھر وہ عرش پر استوا فرمایا، وہ رحمان ہے، اس لیے اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھو۔ تفسیر استفا کے لفظی معنی سیدھا ہو جانے اور مضبوطی سے بیٹھ جانے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عرش پر استوا فرمانے کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا کیفیت ہے، یہ بات ہماری محدود عقل سے ماروا ہے، اور ان متشابہات میں سے ہے جن کا ذکر سورہ العمران کے بالکل شروع میں آیا ہے۔ اس لیے اس پر جوں کا توں ایمان رکھنا چاہیے، اور اس کی کیفیت کی تحقیق کو جستجو میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو آگے آیت نمبر 60 ہے۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا جسے بھی تم کہہ دو ہم اسے سجدہ کیا کریں، اور اس بات سے وہ اور زیادہ بتکنے لگتے ہیں۔ تفسیر یہ ہے کہ مشرکین مکہ اگرچہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان کا نام کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر اس نام کے ساتھ کیا جاتا تو وہ بڑی بدتمیزی سے اس مبارک نام کی تردید کرتے تھے۔ تو آگے ہے آیت نمبر 61۔ بڑی شان ہے اس کی جس نے آسمان پر برج بنائے اور اس میں ایک روشن چراغ اور نور پھیلانے والا چاند پیدا کیا۔ تفسیر برج سے مراد ستارے بھی ہو سکتے ہیں، اور آسمان کے وہ مختلف حصے بھی جنہیں فلکیات والے برج کہتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے بلائی فضا کے کچھ ایسے اجسام مراد ہوں جن تک ابھی انسان کی پہنچ نہیں ہو سکی۔ تو آگے ہے آیت نمبر 62
61 ہے, 61 میں نے پڑھ لی تھی.